ہمارے ساتھ موجود ہے متھیرا. ویلکم ٹو دی شو. سر تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے شو کا حصہ ہوں. تھینک یو فار کمنگ. لوگ آپ کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں اور اس کی جو ریزن لوگ بناتے ہیں بعض اوقات آپ کی گفتگو ہوتی ہے, بعض اوقات آپ کا لباس ہوتا ہے, مگر ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک تعلق ہے جو کہ خالق سے اپنی نوعیت کا ایک تعلق ہے اور اس پہ آپ کا بڑا یقین ہے. ہاں پتہ نہیں, آئی تھنک لباس سے کسی کا کیریکٹر جج نہیں ہوتا. ہم تو جہاں ہم پلے پڑے زمبابوے, ہم فرام زمبابوے, وہاں میں یہ سکھایا ہے جو انسان آپ کی طرف آپ کے ساتھ جس طرح پیش آتا ہے وہ انسان اس کا کیریکٹر ہے. یہاں بالکل سسٹم الٹا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے ہیں تو آپ برے ہو, لیکن اگر غلطی سے کوئی گوری عورت آ کر یہ چھوٹے کپڑے پہنے تو وہ بالکل بیچاری بن جاتی ہے. یہ پتہ نہیں یہ ایک چیز ہے کہ ہم پاکستان میں نا, آپ دیکھیں کوئی ہیروئن بیچاری کچھ اچھا ڈریس پہن لے اس کے اوپر کتنی تنقید ہوتی ہے, کیوں اس کا دل نہیں ہے. اور وہی لوگ تنقید کر رہے ہوں گے جن کے ہاتھ میں شراب ہوگا, جو رات میں شاید مجرے دیکھ رہے ہوں گے اور گھوم بھی پھر رہے ہوں گے, اور لڑکیوں کو چاہے پوری ڈھکی ہوئی ہو اس کو پھر بھی تاڑ رہے ہوں گے. تو وہ آپ خود دیکھو تو ہپوکریسی. تو لوگ میرے بارے میں بولتے ہیں وہ ان کی چیز ہے, دنیا کو بولنے دو. جب تک میں نے یہ سنا ہے جب تک شور ہے آپ زندہ ہو, جس دن شور مر گیا تب گھبرانے کا وقت ہے. واہ. پڑھنے لکھنے کا شوق ہے آپ کو؟ پڑھنے لکھنے کا I'm not very educated کیونکہ from grade 7 grade 7 سے ڈراپ آؤٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ مگر وہاں مدیرہ سے اتنا آپ کا لازمت ہے, ٹریولنگ ہے, ایکسپوجر ہے, تو وہ بھی تو تجربہ ہے. گریڈز نہیں ہے مگر آدمی کا ایک اپنا تجربہ مشاہدہ ہے. لیکن ایک چیز میں نے سیکھا ہے, میرے دوست مذاق اڑاتے ہیں, میں بولتی ہوں جو بغیر ڈگری والا انسان پیسہ کماتا ہے پاکستان میں وہ ڈگری والا نہیں کما سکتا. تو I'm happy بغیر ڈگری ٹھیک ٹھاک کر رہی ہوں. میرا پڑھنے لکھنے سے مراد یہ تھا کہ ریڈنگ ہیبٹس ہیں کچھ ابھی ٹھیک ہے, آپ پڑھ تو لیتی ہیں نا, تو کچھ yeah of course I know how to read and all of that, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن I've got ADHD also. تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اتنا چڑ آتی ہے کتاب دیکھ کر, بولا ہے اللہ یہ اتنا کون پڑھے گا. ایک لائن پڑھ کر بندہ بولتا ہے یار پوری بک پڑھ لینا. میں اپنی بہن کو یہی کرتی ہوں. اب اس بک پہ اگر کوئی فلم بنی ہو تو آپ فلم دیکھ سکتے ہیں. فلم دیکھ سکتی ہوں, لیکن میں اپنی بہن کو بچپن میں برائب کرتی تھی. میں بولتی تھی یہ کتاب تم میرے لیے پڑھو, صبح 2 یا 3 لائن میں مجھے کہانی بتا دو. جب آپ کا کام ہوتا ہے مختلف شوز کا آپ حصہ ہوتی ہیں, مختلف پروجیکٹس کا آپ حصہ ہوتی ہیں, مگر اس کے اوپر کوئی تنقید کرنا, اس کے اوپر کوئی رائے دینا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ ٹیکنیکلی بہتر ہو سکتا تھا, یا اس میں گنجائش تھی, یا بہت اعلیٰ تھا, اس پہ تبصرے کے بجائے اگین آپ کے پوڈ کاسٹ کی کوئی گفتگو ہے یا لباس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو, اور خاص طور پہ نیگیٹو وے میں زیادہ تر؟ مجھے تو اب ہنسی آتی ہے. جب میں چھوٹی تھی, I started this industry when I was 15-16, تو اس وقت لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بندی باہر سے آئی ہوئی ہے, بچی ہے. دیکھا جائے تو بچی ہی تھی میں, اور دیکھا جائے تو تھوڑی ٹربلڈ بھی تھی کیونکہ فائنانسز نہیں تھے, گھر سنبھالنا تھا چھوٹی سی, اس میں ایک ملک میں آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آ رہی, لوگ کا دماغ میچ نہیں ہو رہا, بھیڑ میں بھی انسان تنہا فیل ہوتا ہے, اس میں بھی لوگ آپ کو لیبل کرتے ہیں. تو میں یہ بولوں گی دیٹ لوگوں نے بہت دفعہ مجھے ہے نا کٹایا, پر I'm going to say something very simple. اگر یہ انڈسٹری کراچی ہے نا تو میں نے اپنا بحریہ ٹاؤن بنایا ہوا ہے, تو 15 سال سے متھیرا وہی ہے. That's one thing, and that's only because I believe spiritually I'm very connected. That میں کچھ نہیں کر کر بھی میں سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں. لوگ بولتے ہیں میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, اور میں ایکچولی بولتی ہوں میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن میرے پاس خدا ہے. اینڈ فرام a non-spiritual person, ایک ٹائم تھا لائف اتنی بری تھی جب انسان بولتا ہے اس سے برا کیا ہوگا, تو ایتھیسٹ
کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے, میں تو بچی ہوں, چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اچھا آپ اس طرف نکل گئی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے. مطلب اگر آپ, مجھے یہ یاد ہے میں اپنے گھر سے پیدل چلتی تھی کیونکہ مجھے ہے نا 50 روپے بچانے ہوتے تھے کہ اگلے دن صبح کر رکشہ لے کر میں چلی جاؤں گی اور وہ تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے. سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ جب آپ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہو تو کہیں نہ کہیں غصے میں یا بے اعتمادی میں یا پھر دماغ چھوٹا ہوتا ہے نا, انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے, مایوسی میں اور لوگ کی, ہاں وہ ایک چیز ہوتا ہے نا اکیلے پن میں بندہ بولنے لگتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی تھی. لیکن دین آئی ریئلائز دیٹ آئی واز رانگ. جب میں نے یہ ریئلائز کرا دیٹ چند چیزوں پر آئی واز رانگ اور کبھی کبھی انسان کو مدد مانگنی چاہیے, اور جب میں نے مدد مانگی تو دروازے کھل گئے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں متیرہ صاحبہ, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. متیرہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ جب 15 سال کی تھیں تب سے آپ نے کام شروع کیا اور کسی وجہ سے سارے گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اس وقت, اور آپ زمبابوے سے آئی تھی اور کلچرلی ایک بہت ڈیفرنٹ ملک تھا پاکستان. تو اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کی ابتدائی گفتگو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پہ تنقید بھی کی, کنٹروورسیز کا بھی آپ حصہ بنی. اس وقت کوئی مینٹور یا کسی نے رہنمائی نہیں کی کہ بھی کہ کلچرلی یہ ایک ڈیفرنٹ ملک ہے, یہاں کی ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں, تو آپ اس کے مطابق اپنا کریئر بنانے کی کوشش. جب ٹین ایج ہوتے تو کیا دماغ ہوتا ہے, آپ انہیں بولو یہاں نہیں جانا وہیں جائیں گے. تو وہ جب ٹائم مطلب آپ خود بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہی, آئی واز ویری, نہیں میری یہ ضد تھی کہ میں کیوں کسی کے لیے چینج کروں, یہ تو گناہ نہیں ہے نا, میں کوئی کرائم تو نہیں کر رہی. میرے جو مینٹور جو متیرہ کی فاؤنڈیشن, اور آئی وڈ سے جو خدا نے شاید ایک فرشتہ کے طور پر ایک انسان کو بھیجا تھا, ان کا نام تھا بابر تجمل. انہوں نے بیسکلی متیرہ کو بنایا ہے. سو وائب ان کا تھا جو چینل ہوتا تھا, مجھے وہ بہت سمجھاتے تھے. پھر وہ بولتے تھے تمہیں کیا کرنا ہے, میں بولتی تھی میں وہی کروں گی. انہوں نے بولا ٹھیک ہے جا کر وہی کرو, جو تمہیں کرنا ہے کرو. تو وہ کرتے تھے لائک یو کین سے لنگڑے گھوڑے پر داؤ لگانا, لیکن وہ لنگڑا گھوڑا بھی بہت ٹھیک ٹھاک بھاگا اور ثبوت دکھایا کہ وہ جہاں جب داؤ لگایا تو ہم نے بھی وفاداری نبھائی. سو مینٹور کے طور پر اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. میں یہ بولوں گی دیٹ بابر صاحب پلیڈ اے میجر رول ان مائی لائف. لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ بدلو, لیکن ابھی بھی میں ایک چیز پر یقین کرتی ہوں کہ انسان شخصیت نہیں بدلنی چاہیے, عادتیں بدلو, شخصیت نہیں. اگر کوئی چیز کسی کے لیے بری نہیں کر رہی اور آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کرو. آپ کو بھی زندہ رہنا ہے نا, دنیا کے لیے تھوڑی زندہ رہنا ہے. ایک ٹائم تھا بلز نہیں پے ہو رہے تھے, دنیا کدھر تھی؟ اب بلز پے ہو رہے, گھوم رہی ہو پھر رہی ہو, تب بھی دنیا بھوگ رہی ہے. مطلب دنیا وہ ہے جب کچھ بہتری ہوتی ہے تو تانے اور آپ کی what you call ہم بولتے شیطان کے وصف سے دنیا ہے. شیطان آج کل کچھ نہیں کر رہا, ہم سب خود ہی کر رہے ہیں, وہ صرف بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. ججمنٹل تو ہوتے ہیں مگر کسی کے لیے رستہ نہیں بناتے ہیں لوگ. It's sad but this is us. And میں اس چیز پر ابھی بھی I'm like that میں اتنا میجر چینج نہیں لاؤں گی, لیکن ایٹ ٹائمز جب آپ بڑے, I'm 32, چینج خود آیا, کسی کے بولنے پر لائی نہیں. وہ اس لیے بچے بڑے ہو رہتے ہیں, مجھے چیزیں جو مجھے ایک ٹائم پر پسند تھی اب نہیں پسند, ٹھیک تو اس طرح دماغ میں چیزیں آتی ہے تو وہ زیادہ بہتر چینج ہوتا ہے رادر دین کوئی آپ کو بولے یہ نہیں کرو اور آپ وہ کرنا بند کر دو کسی جبر کی وجہ سے آپ نے. ہاں اگر دیکھو اگر وہ چیز آپ کے لیے بری ہے جیسے ڈرگز اور یہ ساری چیزیں, لیکن اگر لیٹس سپوز لوگ بولتے ہیں یہ کتابوں میں ہی پڑھا رہتا ہے
یہ پڑھتا وڑھتا کچھ نہیں, کہانیاں ہی اس کو پڑھنی ہے, تو بچے کو پڑھنے دو, وہ اس کے ایک چیز ہے, وہ اس کا دروازہ ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3. اچھا, ماشاء اللہ بیٹے ہیں کہ